اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ، وہ پارہ نمبر 3 ہے اور پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 5۔ پچھلے رکوع میں بھی مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق کچھ آیات تھیں اور یہ بھی اسی سے ہی متعلقہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ بہت بڑا اونچا خطاب ہے جو اللہ رب العزت بہت محبت سے ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہیں اور احکام شرعیہ بتاتے ہیں۔ اس خطاب کو دیکھ کر کے ہی ان کے اندر بتائے ہوئے احکامات کی پاسداری کرنا ہمارے دلوں کے اندر جذبات پیدا ہو جانے چاہیے کہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ چیزیں یعنی عمدہ چیزیں، ما کسبتم، جو کمائی تم نے، یعنی اپنی کمائی میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم عمدہ چیز خرچ کرو۔ یہاں طیبات کے 2 معنی ہیں، ایک طیبات کا معنی ہے حلال چیز اور ایک طیبات کا معنی ہے عمدہ چیز۔ تو یہاں بالخصوص عمدہ چیز مراد ہے۔ پاکیزہ تو ظاہری بات ہے حلال چیز ہوگی، اور من طیبہ ما کسب تم سے ہی پتہ چل رہا ہے حلال ہی روزی ہے، لیکن حلال روزی کے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایسی چیزوں کو خرچ کرنے کا انتخاب کریں جو عمدہ ہوں، جو اعلیٰ قسم کی ہوں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس چیز سے جو پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے زمین سے، یعنی زمین کے اندر سے جو اللہ رب العزت نے یہ سبزیاں وغیرہ یہ کچھ پیدا کی، تو اس میں عشر ادا کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور وہ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ عمدہ ہونا چاہیے۔ وَلَا تَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور نہ نیت کرو تم، نہ قصد کرو تم خبیث کا یعنی بری چیز کا، منہ اس سے، یعنی جو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو اس خرچ کرنے میں کبھی بھی ایسا قصد نہ کرو، ارادہ نہ کرو، نیت نہ کرو کہ ہم ایک جو گھٹیا چیز ہے ہماری نظر میں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، اور نہیں ہو تم بھی اس کو لے سکنے والے، یعنی تمہیں اگر کوئی ہدیتاً دے یا پھر تمہارے کسی وجوبی جو چیز ہے اس کی ادائیگی کے طور پہ دے تو تم لینا پسند نہیں کرو گے۔ ہاں اگر لوگے بھی تو کیا طریقہ ہوگا؟ الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ چشم پوشی کرو گے تم اس میں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ غنی، بے پرواہ ہیں، حمید، تعریف کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال و دولت دو یا نہ دو، اس چیز کی اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے۔ اللہ بہت غنی ہے، قابل تعریف ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چیز خرچ کرو وہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ لائق تعریف ہو۔ اس میں ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث بھی کہ اولادکم من طیبات اکسابکم فکلوا من اموال اولادکم ہنیئا، کہ تمہاری اولاد جو ہے تمہارے پاکیزہ مالوں کا حصہ ہیں، یعنی وہ بھی تمہاری پاکیزہ ایک قسم کی روزی ہے،
تو تم اپنی اولاد کے مالوں میں سے مزے سے کھاؤ، یعنی کہ والدین کے لیے ہے کہ اولاد کی جو کمائی ہے وہ بھی، اولاد بھی تمہاری کمائی ہے اور اس کی کمائی بھی تمہاری کمائی ہے، تو اولاد کی کمائی میں سے تم خرچ کر سکتے ہو۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ڈراتا ہے تم کو فقر سے اور حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا۔ وعلم واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعدکم وعدہ کرتا ہے، یعدکم کا معنی وعدہ بھی ہے، وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا منہ اس سے، وفضلاً اور فضل کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں۔ یعنی یہاں اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ و خیرات کرو۔ تو اب جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں عمدہ چیز یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں دو طرح کی باتیں آتی ہیں۔ ان دونوں باتوں کا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک بات جو ہے نا شیطان ڈال رہا ہوتا ہے، شیطان دل میں یہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، مال میں کمی آ جائے گی، تمہارا نقصان ہوگا، اور عمدہ چیز نہ خرچ کرو، گھٹیا چیز خرچ کر دو، کیونکہ عمدہ چیز تمہیں خود بھی چاہیے اور یہ چیز بھی تمہاری ہے، دے دو۔ اس طرح کی باتیں دل میں آنا شروع ہو جائیں، اور یأمرکم بالفحشاء بمانے بخل کے ہے کہ بخل کا دل میں ڈالتا ہے کہ نہ ہی خرچ کرو تو زیادہ اچھی بات ہے، تو نہ خرچ کرنے کا دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے، بخل آ رہا ہے، یا پھر دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ عمدہ کی بجائے گھٹیا چیز خرچ کر دینی چاہیے، یا دل میں یہ آئے کہ خرچ ہی نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس طرح کے جذبات دل میں پیدا ہوں تو فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ خالصتاً اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان کی دل میں بات ڈالی ہوئی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا ڈالتے ہیں دل میں؟ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ فضلا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو یہ ایک طاعت ہے، ایک نیکی ہے، اور ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، تو ظاہری بات ہے جب کوئی نیکی کا کام کرو گے تو اس کے بدل میں مغفرتاً اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہی تم مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے، فوراً سے ایسا ہوگا کہ مغفرتاً اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیں گے۔ ایک صلہ تو یہ ملے گا، وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو کے ثواب کو بڑھا چڑھا کر کے تمہیں عطا کریں گے۔ اور اس کا فضلاً سے دو معنی مراد ہیں، ایک معنی فضلہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کے اندر برکات پیدا فرما دیں گے، اور فضلہ کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ثواب کو بڑھا دیں گے۔ تو جب اس طرح کے دل میں جذبات پیدا ہو رہے ہوں کہ ایک تو میں یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے خرچ کروں گی تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دیں گے، اور پھر میرے مال میں اللہ رب العزت برکات عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت میرے ثواب کو بڑھا دیں گے، میری آخرت آسان ہو جائے گی۔ اس طرح کے اگر جذبات پیدا ہو رہے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ، اور اللہ واسع وسعت والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں۔ وسعت والے ہیں کہ سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ ساروں کو کثیر ثواب دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ساروں کو کثیر ثواب نہیں دیتے، بلکہ اللہ ان کی نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ پھر نیتوں کے باقدر جس کی جتنی اللہ تعالیٰ کی رضا والی نیت ہوتی ہے اللہ اس کے بدل میں اتنا ہی کثیر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ علیم جاننے والے ہیں، یعنی سب کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ آسان ہے یہ سمجھنا، کیونکہ اللہ بہت آسان انداز میں یہ ساری باتیں سمجھا رہے ہیں، لیکن ہر ایک کو سمجھ آتی نہیں ہے، صرف اسی کو سمجھ آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دین کی فہم عطا فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور دین کی سمجھ بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں فرماتے۔ اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ یعنی حکمت من یشاء، جس کو چاہتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی کثیرا خیرا کثیرا، اور جو کوئی دیا گیا حکمت ہے پس تحقیق دیا گیا وہ بہت خیر کثیر اس کو گویا کہ دی گئی، کیونکہ حکمت سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے
हिकमत के ज़रिए ही अल्लाह ताला की बात समझ आएगी, और अल्लाह ताला की बात समझ आएगी तो कामयाबी मिलेगी। यानी क़ुरान उसको समझ आएगा जिसको अल्लाह ताला हिकमत देंगे। तो गोया कि हिकमत ऐसी दौलत है कि जो खैर कसीर है। व मा यज़क्करु, और नहीं नसीहत को कबूल करते इल्ला उलुल अलबाब, मकर अकल वाले, जिनको अल्लाह ताला अकल अता फरमाते हैं वो नसीहत को कबूल करते हैं। तो अब हिकमत के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। व आताहुल्लाहुल, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वह आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमा, और दी उनको अल्लाह ताला ने बादशाहत और हिकमत। तो यहाँ जो हिकमत का लफ्ज़ है इसके बारे में मुफस्सिरीन हज़रात फरमाते हैं कि हिकमत कहते हैं हर चीज़ को उसके महल के अंदर रखना, आगे पीछे इस्तेमाल न करना। जिस चीज़ का जो महल है उसको वहाँ ही इस्तेमाल करना, और ये कमाल नबूवत से ही आता है। तो इसलिए यहाँ हिकमत का मुराद, हिकमत की मुराद जो है वो माना नबूवत है। लेकिन मुफस्सिरीन हज़रात जिन्होंने मुफरदातुल कुरान भी लिखा वो फरमाते हैं कि इसके बहुत सारे माना आते हैं, और सारे माना अलग अलग ताबीरें हैं, और यहाँ सारी ताबीरें मुराद हैं। एक है हिकमत से मुराद कुरान, तो कुरान भी हिकमत, क्योंकि हिकमत से भरा पड़ा है कुरान, तो हिकमत से मुराद कुरान भी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस भी है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ में जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नबी मबऊस फरमाया वो मकासद बता रहे हैं कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना के क्यों भेजा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये 4 मकासद नबूवत दे करके भेजे कि कुरान की लफ्ज़ी मेहनत, और फिर तज़किया नफ्स, और फिर कुरान शरीफ की मानी और तफसीर, और फिर हिकमत यानी हदीस। तो यहाँ से मुराद क्या हुआ, हिकमत से हदीस मुबारका। तो कुरान भी मुराद है, हदीस भी मुराद है, और इल्म सही जो है वो भी मुराद है कि सच्चे अकायद वाला इल्म, और अमल सालिह भी मुराद है, वो भी हिकमत। अमल सालिह वही करेगा जिसके अंदर हिकमत है। और कौले सादक, सच्ची बात को भी हिकमत की बात कहते हैं। जो सच्ची बात करता है क्या हिकमत की बात की है। और असाबत राय के दुरुस्त राय जो देता है वो भी क्या है, हिकमत की दुरुस्त राय वही देगा जिसके अंदर हिकमत होगी। और अक़ल सलीम को भी कहते हैं कि अक़ल सलीम होगी तो सारी चीज़ें जो है वो उसी हिसाब से ली जाएंगी जिस हिसाब से अल्लाह ने कुरान नाज़ल फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है। तो ये अक़ल सलीम ही जो है आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बनेगी। तो ये अक़ल सलीम भी क्या है, हिकमत है। और ख़शियतिल्लाह, अल्लाह ताला का जो डर है, अल्लाह ताला का खौफ, वो भी हिकमत है। ये तो हदीस मुबारका भी है ना, इन्ना रअसुल हिकमती ख़शियतुल्लाह, बेशक जो हिकमत की चोटी है ना, हिकमत की असल जड़ है ना, वो अल्लाह ताला का खौफ है। कि अल्लाह ताला का खौफ होगा तो सारे काम दुरुस्त हो सकेंगे। तो बहरहाल हिकमत के बहुत सारे माना हैं और सारे के सारे मुराद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये हिकमत के जितने भी माना हैं अल्लाह ये सारे हमें अता फ़रमा करके कुरान और हदीस का हमें फ़हम अता फ़रमा दें। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन, और जो कुछ भी ख़र्च करोगे तुम, कुछ भी ख़र्च करना, औ नज़र तुम मिन नज़रिन, या नज़र मानोगे तुम, कोई नज़र मानना, फ़इन्नल्लाह यअलमु, बस बेशक अल्लाह ताला उसको जानते हैं कि जो हुदूद व क़ुयूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सदका व खैरात की या नज़र व मन्नत की लगा दी हैं, उन हुदूद व क़ुयूद के साथ ही ख़र्च कर रहे हो, या फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी में ख़र्च कर रहे हो, या पीछे अज़ियत और एहसान लगा रहे हो, या फिर ऐसा है कि दिखलावे के लिए ख़र्च कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि रद्दी चीज़ें ख़र्च कर रहे हो। जो कुछ भी कर रहे हो ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं कि अल्लाह के रज़ा के लिए कर रहे हो या फिर किस हिसाब से कर रहे हो। व माल ज़ालिमीन मिन अंसार, और नहीं ज़ालिमों का मिन अंसार कोई मददगार, के फिर जी ज़ालिम ही हैं जो हुदूद व क़ुयूद से हट करके ख़र्च करते हैं कि आखिरत में भी कोई नफ़ा नहीं मिलेगा और दुनिया में भी हाथ से माल चला जाएगा।
इन तुब्दु सदक़ाति फ़निअम्मा हिया, अगर ख़र्च करो तुम, अगर ज़ाहिर करो तुम सदक़ात, फ़निअम्मा पस अच्छा है, हिया वो भी, यानी ज़ाहिर करके अल्लाह ताला के रास्ते में सबके सामने ख़र्च करो तो ये भी अच्छी बात है। व इन तुख़फ़ूहा, और अगर छुपाओगे तुम उसको, व तू हल फ़ुक़रा, और दोगे तुम वो माल लोगों फ़ुक़रा को, फ़हुवा खैरुल लकुम, पस वो ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। व युकफ़िरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम, और मिटा देगा वो तुमसे तुम्हारी बुराइयाँ। वल्लाहु, और अल्लाह ताला बिमा तामलूना, जो कुछ भी तुम अमल करते हो, ख़बीरुन, ख़बर रखने वाला है। यहाँ अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करने के दो तरीके होते हैं, एक एलानिया ख़र्च करना और एक खुफिया तौर पे ख़र्च करना। तो यहाँ अल्लाह ताला ने एलानिया ख़र्च करने को भी अच्छा फ़रमाया और खुफिया ख़र्च करने के बारे में फ़रमाया कि ये ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। अब दोनों बातें समझ लेते हैं। खुफिया ख़र्च करने के क्या फ़ायदे होते हैं? एक तो जब खुफिया तरीके से, मख्फी तरीके से बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में ख़र्च करता है तो सबसे पहली बात क्या होती है कि रियाकारी से बच जाता है, और दूसरी बात क्या होती है कि लेने वाला शर्मिंदगी से बच जाता है, और तीसरी बात क्या होती है कि अपने माल का इजहार नहीं होता सबके सामने कि कितनी सी हमारे पास मालो दौलत है। ऐसी नामतों को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में मख्फी रखने को फ़रमाया, क्योंकि नज़र बद है और बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे हासिदीन पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं, बहुत नज़र बद लग जाती है, बड़े बड़े मामलात हो जाते हैं। तो तीन फ़ायदे तो ये होते हैं खुफिया ख़र्च करने के कि एक रियाकारी से बंदा बच जाता है, एक जो लेने वाला होता है वो शर्मिंदगी से बच जाता है, उसकी तज़लील नहीं हो रही होती, और फिर यह है कि माल भी अपना मख्फी रहता है, उसका इजहार नहीं होता। और जो एलानिया ख़र्च किस लिए करना चाहिए? रफ़े तोहमत के लिए, कि तोहमत से बचने के लिए, और उम्मीद इक़्तिदा के लिए कि कोई और भी इक़्तिदा कर लेगा। मतलब ये है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी के ज़हन में होता है कि ये कितना बड़ा इनका मालो दौलत सब कुछ है, लेकिन लगता है ये अल्लाह ताला के रास्ते में ज़कात भी नहीं देते, लगता है ये सदका व खैरात नहीं करते, तो दूसरे के दिल में उस बंदे के लिए बदगुमानी पैदा होती है, तो वो तोहमत लगाना शुरू हो जाता है कि ये तो ऐसे लोग हैं। तो इसलिए फिर अगलों को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा इजहार कर दिया करे ख़र्च करते हुए, ताकि दूसरे लोग उन पे तोहमत ना लगाएं और दूसरे लोग उनकी वजह से बदगुमा ना हों। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई भी नहीं ख़र्च कर रहा होता है, तो सबके सामने ख़र्च करने से ये हो जाता है कि दूसरे भी उसकी इक़्तिदा करने लग जाते हैं, उनको भी तौफ़ीक हो जाती है कि वो भी ख़र्च करने लगे। और ऐसा अक्सर होता है बहुत सारे मामले, सिर्फ मालो दौलत में नहीं, और इबादत और इन चीज़ों में भी ऐसा होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं सहरी टाइम कभी ऐसा बच्चियों को जगाती हूँ, तो कभी क्लास के अंदर भी मैं इसका इज़हार कर देती हूँ कि भाई मैं तहज्जुद पढ़ रही थी, मैं तिलावत कर रही थी, क्योंकि बच्चियों के जहन में ये बात ना आए कि ये तो ख़ुद तो सोए रहते हैं और हमें तहज्जुद के लिए उठा के बिठा देते हैं कि भाई तहज्जुद पढ़े, और हमें तिलावत के लिए कहा जाता है कसरत से तिलावत करें, और ख़ुद जो है पता नहीं क्या कर रहे होंगे, सो रहे होंगे। तो इसलिए कभी कभी इस चीज़ का इज़हार कर देना चाहिए कि अगले के दिल में बदगुमानी पैदा ना हो और वो तोहमत के गुनाह में मुब्तला ना हों, और जो है इससे होता है कि दूसरे को एक रास्ता मिल जाता है। मसलन एक कोई ख़र्च कर रहा है, उसकी देखा देखी दूसरे भी अल्लाह ताला के रास्ते में, एक कोई अच्छी इबादत में मशगूल है, उसको देख करके दूसरे भी वो नेकी का अच्छा काम कर लेते हैं। तो नीयत यही होनी चाहिए, नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि भाई रियाकारी हो या इस तरह की, खालसतन अपने दिल का है कि भाई मैं रियाकारी से एलानिया तौर पे भी ख़र्च करके या इबादत करके रियाकारी से बच सकूँगी, तो फिर एलानिया ऐसा काम करना चाहिए। अब यहाँ यह है कि इन तुब्दुस सदक़ाति फ़निअम्मा हिया पहले फ़रमाया, फिर वह इन तुख़फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़रा फ़हुवा खैरुल लकुम बाद में फ़रमाया, व युकफ़िरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम को इसके साथ लगाया कि मिटा देगा अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारी बुराइयाँ। तो ये नहीं है कि जो खुफिया ख़र्च करेगा उसी की बुराइयाँ मिटेंगी, जो एलानिया ख़र्च करेगा उसके, क्योंकि एक इताअत जो भी आपने की, जो भी हमने अच्छा काम किया, चाहे मालो दौलत ख़र्च करना अल्लाह ताला के रास्ते में, चाहे किसी किस्म की भी इबादत हैं, इबादत का ये ख़ासा है
جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ان الحسناتی یذہبن السیئات، بے شک جو اچھائیاں ہیں، اچھے کام ہیں، وہ برائیوں کو ضرور مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں یہ طاعت سے مٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اعلانیہ خرچ کیا تو بھی مٹیں گے، اور اگر خفیہ خرچ کیا تو بھی گناہ صغیرہ مٹیں گے، لیکن اس کے ساتھ بیان کرنا مقصود مفسرین حضرات فرماتے ہیں اس لیے ہے کہ جو اعلانیہ خرچ کرے گا اس کو یہ ہوگا کہ چلو جو ہے دوسرے اقتدا کریں گے یا تہمت سے بچ جائے گا، لیکن جو خفیہ خرچ کرے گا ظاہری طور پہ اسے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا کہ مجھے کیا ملے گا، تو ایک ظاہری طور پہ اللہ رب العزت نے آخرت میں جو اجر ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی، لیکن فوراً سے جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے کہ تمہاری نیتیں کیسی ہیں، کن نیتوں سے اعلانیہ خرچ کر رہے ہو یا خفیہ خرچ کر رہے ہو، جو بھی کچھ کر رہے ہو تمہاری نیتیں کیسی ہیں۔ لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت دینا ان کا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے تم مال سے، بہلائی سے یعنی اچھے طریقے سے، فلانفسکم، پس وہ اپنی جانوں کے لیے، تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ وما تنفقون، اور نہیں خرچ کرتے تم، الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے تم بہلائی سے، یوفی الیکم، پورا دیا جائے گا تم کو، وانتم لا تظلمون، اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا کسی قسم کا بھی۔ اب اس آیت کے کو سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کفار تھے ان کو اپنا صدقہ و خیرات نہیں دیتے تھے، اور نہ دینے کی وجہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مشورہ یہی تھا، اور پھر صحابہ کے دل میں یہ بات تھی کہ چلے ان کو جب صدقہ و خیرات نہیں دیا جائے گا تو یہ ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ بن جائے گا کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے، کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے تو چلو صدقہ و خیرات ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا، جب تک کفر کی حالت میں ہے تو صدقہ خیرات نہیں مل رہا۔ تو یہ تھوڑی سی نیت سی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ لیس علیک ھداھم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت دیں گے، آپ کا ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ اور جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو نا، مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ملے اور ثواب ملے، تو وہ تو تمہیں ملے گا ہی ملے گا، جس کو بھی تم دو گے اللہ رب العزت تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ تم کس لیے دے رہے ہو، اگر مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو اللہ رب العزت ضرور ثواب عطا فرمائیں گے، چاہے آگے جس کو بھی آپ دے رہے ہیں۔ اور یہ ہدایت ان کو دینے کا ذریعہ نہیں ہے کہ تم انہیں مال و دولت نہیں دے رہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ صدقات نافلہ کے بارے میں ہے، کیونکہ جو صدقات واجبہ ہیں یا زکوٰۃ وغیرہ ہے وہ کافروں کو نہیں دی جا سکتی، اور یہ جو صدقات نافلہ بھی ہیں یہ بھی صرف ان کو دی جا سکتی ہے جو ذمہ وغیرہ ہیں، جو حربی کافر ہیں، جو جنگ کرنے والے، تو ان کو بھی نفلی صدقات بھی ان کو نہیں دیے جا سکتے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اصل صدقات کے حقدار وہ فقیر ہیں، الذین وہ لوگ، احصروا جو مقید ہیں، جو مشغول ہیں، فی سبیل اللہ یعنی احصروا روک دیے گئے، یہاں ایسے ترجمہ ہے تو یعنی مقید ہے، رکے ہوئے ہیں، مشغول ہیں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لا یستطیعون نہیں طاقت رکھتے وہ، یعنی نہیں امکان ان کا، غرباً چلنے کا، فی الارض زمین میں۔ تو اس سے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ دینی جس قسم کی بھی خدمت میں جو لوگ مشغول ہیں اور اس کی مشغولیت کی وجہ سے وہ باہر ذریعہ معاش اور کوئی تلاش نہیں کر پا رہے،
تو ایسے لوگوں کو بھی یعنی صدقات کے اصل حقدار یہ ہیں. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، خیال کرتے ان کو ناواقف لوگ غنی ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے. تعرفہم، پہچان سکتے ہو تم ان کو، بسیماہم، ان کی علامات سے، ان کے چہرے کے اثرات تاثرات سے. لا یسألون الناس الحافا، نہیں سوال کرتے وہ لوگوں سے الحافا لپٹ کر. وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے تم بہلائی سے. فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم، جاننے والے ہیں. تو یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کسی دینی مشغولیت، دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر وہ اس دین کی خدمت کی وجہ سے مزید کوئی ذریعہ معاش تلاش نہیں کر رہے کہ ذریعہ معاش اور کسی چیز میں لگ کر کے دین کا وہ نقصان ہونے کی وجہ سے. تو ایسے لوگوں کو صدقہ زکوٰۃ دینے کا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ناواقف لوگ ہیں، ان کو وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مثلا اس میں سے وہ سفید پوش لوگ بھی مراد ہیں جو لپٹ کر لوگوں سے مانگتے نہیں. لپٹ کر مراد یہ ہے کہ جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ اکثر لپٹ کر کے ہی، یہ نہیں کہ اگر لپٹ کر نہیں مانگ رہے، یوں ہی بھیک مانگ رہے ہیں، تو وہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ لِأَنَّهُمْ مُتَعَفِّفُونَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ عِفَّةً تَامَّةً، کہ جو متعفف ہوتے ہیں نا، جو سفید پوش ہوتے ہیں نا، وہ بالکل لپٹ کر کیا بھیک مانگتے ہی نہیں ہیں سرے سے. تو ایسے لوگوں کو یعنی غنی خیال، بعض دفعہ ان کے اوپر اچھا لباس دیکھیں یا ان کو اچھے حیت میں دیکھیں تو یہ خیال نہیں کرنے چاہیے کہ ان کے حالات بہت اچھے ہوں گے. وہ اپنے سفید پوشی کی وجہ سے ایسا رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں اس طرح کا سمجھیں نہ. تو ایسے ان کی سفید پوشی کی وجہ سے ان کو زکوٰۃ صدقات نہ دینا یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اللہ اس چیز کا تذکرہ فرما رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے سفید پوشی کو نہ دیکھو، ایسی چیزیں تو ان کے چہرے کے تاثرات بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کا گزران کیسا ہے.